السلام علیکم ڈیئر ورز، ویلکم ٹو مائی چینل انوار علم عرفان۔ دوستو، آج آپ حضرات کو یہ بتانا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو مختلف شکلوں سے، صورتوں سے، رنگوں سے کیوں نوازا۔ تو مشکات شریف کی ایک حدیث، اسی طرح سے دیگر احادیث کی کتابوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا، اس میں سے کچھ کو جو ہے نرم مزاج بنایا، کچھ کو سخت مزاج بنایا، کچھ کو ٹھنڈے مزاج کا بنایا، کچھ کو گرم مزاج کا بنایا، یعنی کسی کا خون گرم ہے اور کسی کا خون ٹھنڈا ہے، اور کسی کو کالا بنایا، کالوٹا بنایا، اور کسی کو سفید گورا بنایا، کسی کو سرخ پیازی اور گلابی بنایا، اور کسی کو جو ہے نا براؤن کلر کا بنایا، اور کسی کو ان کے بیچ بیچ رنگوں کا بنایا۔ تو مختلف رنگوں میں اور مختلف شکلوں میں، مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے ہمارے لیے۔ اللہ رب کریم نے مختلف نسلوں سے انسانوں کو نوازا، مختلف قبائل میں بانٹا، اور پھر جو ہے آج تک آپ دیکھ رہے ہیں کیسے کیا اختلاف ہے ان کے بیچ۔ ان کے رنگوں کو دیکھو، ملک کو دیکھو، قبائل کو دیکھو، زبانوں کو دیکھو، شکلوں کو دیکھو، صورتوں کو دیکھو، سٹائل کو دیکھو، مزاج کو دیکھو، طریقوں کو دیکھو، رواج کو دیکھو، رسم کو دیکھو، مذہب کو دیکھو، تو بہت ساری چیزوں میں اختلاف ہے۔ پھر بھی اس اختلاف کے باوجود ایک چیز سب میں سیم پائی جاتی ہے، جس پر میں آگے ایک ویڈیو بناؤں گا، جس کا آپ کو انتظار ہونا چاہیے۔ اس ویڈیو میں صرف آپ کو انسانوں کے ان اختلافات کو بیان کرنا ہے۔ تو اللہ رب کریم نے ایک جیسا سب کو اس لیے بھی نہیں بنا کہ مذہبی طور پر بھی پہلے ایک تھے، دین ملت ایک تھی، جو شریعت تھی وہ ایک تھی، لوگوں نے اختلاف کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جمع کرنے کے لیے توحید پر پیغمبروں کو، رسولوں کو، انبیاء کو بھیجا۔ پھر ان مختلف رنگوں میں انسانوں کے لیے نشانی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ لے، عبرت حاصل کرے، مختلف قبائل میں، زبانوں میں دیکھے۔ پھر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، ان کے لیے امتحان رکھ دیا، ابتلا رکھ دیا، ان کو آزمانا چاہا۔ کسی کو اونچے درجے کا بنایا، کسی کو نیچے درجے کا بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا ہے، قدرت پنہاں ہے۔ اس قدرت میں ہم کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی کاریگری سے کام لیا ہے، بہترین کاریگری کا استعمال کیا ہے۔ ارب و خرب انسان ہے، شکل ایک جیسی ہے، عموماً کوئی فرق نہیں ہے، سب کی دو آنکھیں اور سب کی ایک ناک، ایک زبان، دو ہونٹ اور ایک چہرہ، سر، دو ہاتھ، دو پاؤں، بدن آگے پیچھے، سب ایک جیسے ہیں۔ پھر ان میں اللہ تعالیٰ نے نر اور مادہ کا بھی اختلاف فرمایا کہ اکثر ان میں نر ہے، اس طرح اکثر ان میں مؤنث ہے، بہت کم مختلف جنس کے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں تناسل کا سلسلہ جاری فرمایا کہ انسان بڑھتے رہے۔ پہلے آپ سوچ لے کون سی زبان ہوگی، جب حضرت آدم علیہ السلام تھی، سریانی زبان تھی، پھر ان کے بچے پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کا دور ہے، پھر قوم عاد، قوم سمود کے زمانے آ گئے، پھر ان کے بعد جو ہے مختلف قسم کے لوگ آنے شروع ہو گئے، دیکھیں زبانوں نے کتنا اختلاف جنم لیا۔ پھر قبیلے در قبیلے بانٹتے بانٹتے بہت ساری قومی وجود میں آ گئی، پھر زبانوں کو دیکھے، لوگوں کو دیکھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور حکمت کے مطابق جو ہے ہر کسی کو ان کے خطے میں آباد فرمایا۔ انگریزوں کو دیکھو، ان کا اپنا خطہ ہے، ٹھنڈا ہے، اسی کے مطابق رہے۔ روس کو دیکھو، چائنا کو دیکھے، اس کے بعد ترک کو دیکھے، ترکستان، کمانستان، جگہ تاجکستان، کرغزستان وغیرہ کے علاقے، یہ سب دیکھو آپ۔ پھر اس کے بعد عربستان کو دیکھو، گرم علاقہ، پھر ان کے بعد ہندوستان وغیرہ کے علاقے ہیں، سب ستان ہیں۔ تو مختلف جگہ پر پھر لوگوں کو جمع بھی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، الگ الگ لوگوں کو اسی خطے میں آباد کر دیا۔ تو ان ساری چیزوں کو آپ دیکھ کے نا آپ کو کیا لگے گا، یہی لگے گا
کہ اللہ رب العزت ہمارا امتحان کرنا چاہتا ہے۔ کسی کو کسی علاقے میں ڈالا ہے اسی جگہ پر اس کے امتحان ہوتے، کسی کو جو رنگ دیا ہے اسی میں اس کا امتحان ہوتا ہے، اور کسی کو جو مال دولت دیا ہے اسی سے اس کا امتحان ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اختلاف اس لیے بھی فرمایا نا کہ ایک سیم چیز، ایک جیسی چیز اچھی لگتی بھی نہیں ہے، اور لوگوں کے لیے پہچاننا بھی پھر مشکل ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف زبان، رنگ وغیرہ، نسل سب پیدا کر دی، اس سے لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، قبائل پیدا کیے، اور پھر مختلف زبانوں کے باوجود جو ہے بہت سارے اقوام کا آپس میں کیا ہوتا ہے، رابطہ ہوتے ہیں، دیکھو تعلقات ہوتے ہیں، چاہے قومی تعلقات ہو، بین الاقوامی تعلقات ہو، ملکی تعلقات ہو، اس طرح سے خاص تعلقات ہو، عام تعلقات ہو، سب جو ہے اللہ رب العزت نے جاری فرمایا ہے، قائم فرمایا ہے۔